سورہ بانیان مجلس کی تمام تر پریشانیوں کی دوری کے لیے، اپنی اپنی حوائج شریعہ کی قبولیت کے لیے، یہ جو ہمارے وطن عزیز میں فضا قائم کی جا رہی ہے، ان تمام تر حالات میں مومنین کی حفاظت کے لیے اور اتحاد کے لیے، دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے مل کر بلند تر صلوات اللہم صلی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کا بخیل ترین شخص وہ ہے جو ہم پر درود پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ تہ دل سے بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ اذان محترم، شہادت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے چند چیزیں ذکر کرنی ہے۔ اس سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں ایک جملہ آپ کی اذہان تک پہنچاؤں۔ یاد رکھیں، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم ہماری بقا کا سبب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میری وجہ سے عزاداری ہے، میری وجہ سے ماتم ہے، میری وجہ سے جلوس ہے، اس نے اصلاً کربلا کو اور عزاداری کو سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا اور میرا، بیٹا اس کو یا صحیح کر دو یا بند کر دو، درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر، جب صحیح ہو جائے صحیح کر دیں، بارے دیکھیں نعرہ صلوات۔ اذان محترم، جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ عزاداری میری وجہ سے ہے اور میں نہیں ہوں گا تو یہ عزاداری ختم ہو جائے گی، تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اور آپ نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، اور ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری رہے گی۔ تو آپ یہ شکر کریں، یہ جناب سیدہ زہرا کا اور ان کی اولاد کا اس بات پر شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے اتنے لاکھوں کروڑوں افراد میں سے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں فرش عذاب پر آنے والا یا فرش عذاب پر ذکر کرنے والوں میں شمار کیا۔ درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ کیونکہ آپ یاد رکھیں، انسان کی حیات کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے فنا ہو جانے والا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو تعلیمی ماہر ہوں گے، آج وہ نہیں ہیں،
لیکن تعلیم ہے. کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے جو میڈیکل کی دنیا میں زندگی میں اپنا نام رکھتے ہوں گے, ان کا ایک نام ہوگا, آج وہ نہیں ہے. کیا تمام ہاسپٹلس بند ہو گئے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے. اب یہ اس انسان پر ہے کہ دنیا سے ایسے چلا جائے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے, یا ایسا انسان ہو کہ اس کے جانے سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں یہ گیا ہے, تو اس کی ہر جگہ پر ہمیں کمی محسوس ہوتی. جیسا کہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا, خالط الناس مخالطتن ان متتم معہا بکو الیکم وان عشتم حنو الیکم. لوگوں کے درمیان زندگی ایسے گزارو جب تک تم موجود رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے, اور جب یہاں سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر غریہ اور زاری کریں. تو یہ عزاداری, یہ مجلس, یہ ماتم ہماری وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے. یہ آپ دیکھیں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, کل کا جو واقعات ہوئے, جو آج کی بعض جگہوں پہ حالات ہوئے, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ احتیاط ضرور کریں, اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنی حفاظت سے نکلیں, لیکن عزاداری کو نہ چھوڑیں. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, متوکل کا دور ہو, مامون کا دور ہو, زیارت سرکار سید الشہداء ہو یا عزاداری سرکار سید الشہداء ہو, اس پر مختلف طریقوں سے پابندی لگی. آپ زیارت سرکار سید الشہداء کی جب تاریخ میں پڑھیں تو جب متوکل وہاں سے گزرا تھا, عاشور کا دن تھا, وہ حیران ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہ بیابان ہے, یہ صحرا ہے, یہاں پر 5000 لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ آج عاشور کا دن ہے. کہ کیا ہوا تھا؟ کہ عاشور کے دن حسین ابن علی شہید کیے گئے تھے. کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ یزید کی جیت کا جشن منانے آئے؟ کہا کہ نہیں, یہ لوگ حسین پر ماتم کرنے آئے. کہ انہیں روکو. کہا کہ نہیں روک سکتے. کہ ٹیکس لگا دو. کہا لگا دیتے. جب انہوں نے ٹیکس لگائی, دوسرے برس وہ پھر دیکھنے آیا, اب کون کون ہے جو ٹیکس دے کر آتا ہے. یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ گزشتہ برس سے دگنے لوگ موجود تھے. کہتے ہیں اب سختی کرو. کہا کیوں؟ کہ انسان کو مال عزیز ہوتا ہے, لیکن مال سے زیادہ عزیز انسان کو جان ہوتی ہے. کہ کیا کریں؟ کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹو, لوگ رک جائیں گے. کوئی بھی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا, اس کو کیا معلوم کہ محبت حسین کیا ہے, کیونکہ اس نے کبھی بھی محبت حسین کا ذائقہ چکھا نہیں تھا, اس کے دل میں محبت تھی نہیں. انسان اسی چیز کو سمجھ سکتا ہے جو چیز اس کے پاس ہو. مولا کا فرمان, انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس چیز سے وہ جاہل ہو. کیونکہ یہ محبت حسین سے جاہل تھا. اس نے کہا کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹیں گے. کیا طریقہ ہوا لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے تھے؟ کئی واقعات ہیں اس زمین میں صرف ایک واقعہ پڑھ کے امام کی زندگی کی طرف آتا ہوں. جلادوں کے واقعات کو ایک کتاب میں درج کیا جائے, حرم کی طرف سے چھپی ہے, جس میں جلاد وہ جلاد جو پہلے جلاد تھے اور ان واقعات کو اور زائرین کے عشق کو دیکھ کر پھر وہ خادم بنے. ان میں سے ایک جلاد کہتا ہے کہ میں جلاد تھا, میں خنجر لے کے کھڑا تھا, ایک خاتون آتی ہے برقعے میں. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو بی بی؟ کہا حسین کی زیارت کے لیے. میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قیمت کیا ہے اس سال؟ اس نے کہا جو بھی قیمت ہوگی میں دوں گی. کہا کہ میں نے کہا اس سال قیمت یہ ہے ہم ہاتھ کاٹیں گے. تو اس نے بایاں ہاتھ برقعے سے نکالا. کہا کاٹو. ہم نے کہا ہم بایاں نہیں کاٹیں گے, ہم دایاں کاٹیں گے. اس نے برقعے سے کٹا ہوا دایاں ہاتھ نکالا. کہتی ہے گزشتہ برس کٹوا کے گئی ہوں. تو جلاد کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں انسان ہوں, مجھے تو اپنے ہاتھ بہت پیارے ہیں, جب ایک ہاتھ کٹوا چکی دوبارہ کیوں آئی ہے؟ کہتی ہے کیا کروں, محبت حسین گھر میں بیٹھنے نہیں دیتے. تو عزیزان محترم, یہ لوگ جو آئے ہیں کل نعرے بازی کر کے گئے,
علم کے خلاف بول کے گئے، آپ نے اس لیے گھبرانا نہیں ہے، احتیاط ضرور کرنی ہے، اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا ضرور کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ دور ان دوروں سے بہت آسان ہے جن دوروں سے بزرگ گزر گئے۔ لوگوں نے ہاتھ کٹوائے، لوگوں نے پیر کٹوائے، لوگوں نے انگلیاں کٹوائیں، لوگوں نے گردنیں کٹوائیں، لوگوں نے بچوں کو دیا، کیوں؟ تاکہ کربلا باقی رہے۔ تو اس لیے اگر تم چاہتے ہو تمہارا وجود باقی رہے اور مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد کریں، تو تم اپنے آپ کو حسین بن علی کے قریب کر دو۔ درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر صلی اللہ۔ عزیزان محترم، چوتھے امام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے اور وقت چاہیے۔ میں امام کی زندگی میں صرف دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے مصائب کی طرف آنے کی کوشش کروں گا وقت میں، مجھے کسی اور جگہ بھی حاضری میں پہنچنا ہے۔ امام کی زندگی میں عزاداری بھی ملتی ہے، گریہ بھی ملتا ہے، عبادت بھی ملتی ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جو رونے والا شخص ہے، جس کا گریہ بھی گلی گلی ہے، آپ کی طرح میری طرح نہیں ہے کہ جسے انتظار ہو کہ کوئی مصائب پڑھے، کوئی میری پسند کا خطیب پڑھے، کوئی بہت بڑے نام والا خطیب پڑھے، کوئی بہت بڑے شہر سے آنے والا خطیب پڑھے تو میں رہوں، نہیں۔ امام کے پاس جو بھی آتا ہے امام اس سے ذکر سرکار سید الشہداء کرتے اور رونا شروع کر دیتے۔ کبھی ذاکر بن کے روتے ہیں کہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے کربلا میں یہ دیکھا، توجہ کیجئے گا، اور کبھی لوگوں کو ذاکر بناتے ہیں، خود سن کے روتے ہیں، لیکن گریہ کرتے ہیں۔ حج کا موقع ہو، بقرہ عید ہو، جب بھی موقع ملا بازاروں میں جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھا، گریہ کرتے ہیں۔ ساتھ میں عبادت ایسی کرتے ہیں کہ لقب قرار پاتا ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ یہ لقب آپ نے سن رکھا ہے، میں نے اس لقب کی وضاحت نہیں کرنی، بچوں کو معلوم ہے اس سے کیا مراد ہے، کتنی عبادت کرتے تھے اور کیسی عبادت کرتے تھے، اور زین العابدین کس کس کی زینت۔ 1,24,000 نبی، 313 رسول، 12 آئمہ، روز اول سے لے کر روز قیامت تک جتنے بھی صالح عبادت گزار ولی خدا ہیں، سب کے سب عابد ہیں۔ اگر ان سب کی زینت ہے تو وہ زین العابدین۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان۔ فرماتے ہیں روز قیامت منادی ندا دے گا، آئین زین العابدین، زین العابدین کہاں پر ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ ندا آئے گی کون کون موجود ہوگا؟ تمام رسل، نبی، ولی سب موجود ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں سوائے چوتھے امام کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اور خدا کی آواز آ گئی، واللہ، خدا کی قسم، الحق، یہی حق ہے کہ آپ زین العابدین، انت زین العابدین، آپ زین العابدین۔ عبادت ایسی کی، امام کی عبادت جب کثرت سے ہوئی تو لوگوں نے کہا، اصحاب نے کہا، یا امام آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا، بیٹا واقع وہ دفتر لے کر آئیں جس میں میرے جد علی کی عبادت درج ہے۔ جب اس دفتر کو لایا گیا، مولا نے اپنے صاحب کو دکھایا، دیکھو اس عبادت کے سامنے میری عبادت کچھ بھی نہیں۔ برزان محترم، جو کائنات میں زین العابدین ہے، اس سے بھی اگر کسی کی عبادت بڑھ کر ہے تو ذات علی بن ابی طالب صلی۔ امام نے کربلا کا واقعہ ہو گیا، عبادت کے ذریعے سے کتنی عظیم صحابی بنائے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا، آپ اور ہم آج اس پہ گریہ کرتے ہیں، درس لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کا خوف اور ہراس کتنا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا کسی کے ساتھ واقعہ ہو جائے لوگ ڈر جاتے ہیں،
لوگ دور چلے جاتے. آل محمد پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا تو لوگ کتنا دور چلے گئے ہوں گے. اس کے دو باوجود بھی چند ایسے افراد تھے جو امام کے قریب آئے, اور امام کے جب قریب آئے امام نے انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ لوگوں کے لیے نمونِ عمل بن گئے. ان میں سے ایک نام ابو حمزہ سمالی. یہ جو دعا ہے ابو حمزہ سمالی, کبھی آپ کو وقت ملے دیکھ لیجئے گا, کتنی عظیم دعا ہے. آپ بیٹھ کے پڑھیں تھک جائیں گے. اس دعا کو امام کے شاگرد, یہ زین العابدین کی عبادت کا اثر تھا کہ ان کے شاگرد اتنی بڑی دعا کو اپنی نماز شب کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے. دعا ابو حمزہ سمالی. ابو حمزہ سمالی کوئی عام شخص ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, مولا یہ کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد یہ آپ کا دین, آپ کا مذہب لوگوں تک کیسے پہنچا؟ مولا نے کہا ایسے پہنچا کہ آئمہ کے پاس جلیل القدر صحابی تھے. کہ مولا کون تھے؟ چوتھے امام کے پاس. مولا نے کہا ابو حمزہ سمالی. کہ مولا ابو حمزہ سمالی کا کیا مقام ہے؟ مولا نے کہا کیا تم سمجھ سکتے ہو میں تمہیں بتاؤں؟ کہ مولا بیان کریں. امام نے کہا ابو حمزہ سمالی اپنے وقت کے سلمان تھے. یعنی جو معرفت امیر المومنین سے جناب سلمان کو ملی تھی وہ معرفت ابو حمزہ سمالی کو امام سجاد سے ملی تھی. درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. یعنی عبادت کے ذریعے سے قریب کیا, اور ایسا قریب کیا زین العابدین نے کہ انہیں بھی عابد بنا دیا. ایک اور نام آتا ہے امام کی عبادت سے درس لینے والوں کا, سعید ابن جبیر. وہ شخص جو کوفہ کے رہنے والا امام کے پاس چند دن کے لیے گیا, متاثر ہو گیا, وہ درس لیا امام سے کہ سعید ابن جبیر کو امام نے کہا اے سعید ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ جی مولا. کہا مارے جاؤ گے. اب دیکھیں امیر المومنین نے بھی اس جملے میں توجہ کیجئے گا, اس حالات کے لحاظ سے بہت اہم بات ہے جو آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں, آپ نے میثم تمار کے بارے میں سنا ہوگا کہ مولا نے بتایا کہ مارے جاؤ گے. رشید حجری کے بارے میں بھی سنا ہے, جناب کمیل کے بارے میں بھی سنا ہے. اسی طریقے سے سعید ابن جبیر کو مولا نے کہا, چوتھے امام نے کہ مارے جاؤ گے. میرا آپ سے سوال ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں مولا بیان کر رہے ہیں کہ تم مارے جاؤ گے, ان کی معرفت کتنی بلند ہے؟ بلند ہے. کیا ان کا یہ ایمان نہیں ہوگا اگر آئمہ چاہیں موت کو ٹال سکتے ہیں؟ ہوگا. لیکن کسی ایک شخص کے لیے آپ مجھے بتا دیں جس نے مولا سے ریکویسٹ کی کہ مولا دعا کرے موت ٹل جائے. سب نے ایک ہی سوال کیا, کیا مولا جب موت آئے گی دل میں آپ کی محبت تو ہوگی؟ مولا نے کہا ہاں ہماری محبت میں ہی مارے جاؤ گے. کہا کہ مولا پھر کوئی پرواہ نہیں, چاہے کسی بھی انداز سے مارے جاؤ. میں سوال کو بدل دوں آپ کے لیے, نوجوان بچے بیٹھے ان کے لیے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا مولا یہ جو موت آپ بتا رہے ہیں یہ سخت ہے, اس کو تھوڑا سا آسان کر دیں. نہیں, ہر کسی نے ایک ہی سوال کیا, مولا موت قبول ہے, اگر قبول نہیں تو ایک چیز نہیں, آپ کی محبت کا چھن جانا. موت پہ بھی گزارا کر لیں گے, ہاتھوں کے کٹنے پر بھی گزارا ہو جائے گا. اگر جی نہیں سکتے تو آپ کی محبت کے بغیر. کیوں؟ کیونکہ آپ کی محبت ہماری زندگی کی روح حقیقی ہے. سعید ابن جبیر کو مولا نے کہا سعید مارے جاؤ گے. لیکن سعید ایک بات بتاؤں تمہیں. کہا کیا؟ کہ تمہارا قاتل بدبخت ہوگا, تمہیں بہت دردناک طریقے سے قتل کرے گا. لیکن سعید ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہ تمہارے قتل کے بعد تمہارا قاتل مارا جائے گا. کہتے ہیں مولا پھر دعا کریں مجھے جلدی موت آ جائے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے اس جیسے شقی سے زمانے کی جان چھوٹ جائے گی. آپ نے کہہ دیا میرے بعد وہ جلدی مرے گا تو مجھے یقین ہے وہ مرے گا, اس لیے مجھے موت جلدی آ جائے. جب سعید بن جبیر کو پکڑ کے لائے, وہی سوال ہیں جو آج ہم سے کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر, دیگر چیزوں پر, ٹیلی ویژن پر. ان کا جواب دیا ہے سعید بن جبیر نے آج سے 1400 سال پہلے پکڑ کے لائے. اب سعید بن جبیر اتنا بڑا عالم تھا, اتنا بڑا عبادت گزار تھا
کہ حجاج تخت پر بیٹھا ہے، لوگوں نے چیخنا شروع کیا، حجاج سعید کو کیوں قتل کرتے ہو؟ سعید نے ہمارے بچوں کو پڑھایا ہے، سعید ہمارے گھروں میں راشن دیتا ہے، سعید یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا بڑا مجرم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ صحابہ کا دشمن ہے۔ اب حجاج نے سعید سے سوال کیا، سعید کا سوال سنیں اور سعید کا جواب سنیں۔ میں آج کے حالات کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ کہتا ہے سعید تمہارا کیا خیال ہے خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے بارے میں؟ سعید مسکرا کے کہتا ہے میرا کیا خیال ہے؟ میرا ان کے بارے میں وہی خیال ہے جو خدا اور اس کے رسول کا خیال ہے۔ میرا کیا خیال ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ یہ دین میرا نہیں ہے۔ کہتا ہے سعید ان پہ رحمت ہے یا اللہ کی لعنت ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ تو اللہ سے پوچھو، رحمت کرتا ہے یا لعنت بھیجتا ہے۔ کہتا ہے سعید یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ کہتا ہے نہ میں جنت کا فیصلہ کرنے والا ہوں نہ جہنم کا۔ خدا نے اگر مجھے جنت بھیجا، مجھے مل گئے تو بھی بتا دوں گا، اگر جہنم جانا ہوا، ملاقات ہوئی تب بھی بتا دوں گا۔ کہتا ہے سعید بتاؤ علی افضل ہے یا یہ؟ یہی پوچھا جا رہا ہے نا آپ سے آج، علی افضل ہے یا یہ؟ سعید کہتا ہے میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا، علی افضل ہے یا وہ؟ ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں جب بھی کوئی نبی کی دربار میں آتا تھا اور کہتا تھا یا علی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کیا کرو، مجھے کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ اللہ کے رسول نے سوائے علی کے کسی اور کے حق سے دعا کی ہو۔ کہتا ہے سعید تقیہ سے کام لے رہے ہو، مار دوں گا تمہیں، نہیں چھوڑوں گا، کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ سعید کہتا ہے جیسے تم روز قیامت میرے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرو گے۔ تو سعید کو کہا تیار ہو جاؤ قتل کے لیے۔ تو سعید نے قرآن کی آیت پڑھی اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کر لو۔ سعید نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا۔ کہتا ہے سعید تو سمجھتا ہے میں تجھے قبلے کی طرف قتل کروں گا؟ تو راغزی ہے، میں تجھے قبلے کے علاوہ قتل کروں گا۔ سعید نے قرآن کی آیت پڑھی جہاں چاہو اپنے چہروں کو موڑ دو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ عزیزان محترم سعید مارا گیا، لیکن جلاد جب خنجر لے کر سعید کی گردن پہ آیا، سعید نے مسکرا کر کہا السلام علی علی ابن الحسین، سلام ہو امام سجاد پر جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا قاتل ولد الزنا ہوگا، اور مجھے آج کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے قتل پر۔ تو حجاج کہتا ہے خنجر کو روکو۔ خنجر روکا گیا۔ کہتا ہے اے سعید اور کیا بتایا تھا؟ ایسا نہیں محترم، اس بات میں فخر کیا کریں، اس بات میں خدا کی قسم فخر کیا کریں، دشمن کو بھی پتا تھا کہ آپ کے امام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کہتا ہے بتا تیرے امام نے اور کیا بتایا تھا؟ کہتا ہے میرے امام نے جو بتایا تھا وہ تمہیں سمجھاؤں؟ کہتا ہے ہاں بتاؤ۔ کہتا ہے بیٹا اب تم بھی مرنے کی تیاری کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے امام نے بتایا تھا کہ تیرا قاتل تیرے بعد مارا جائے اور تو ان قریب مارا جائے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ سعید کے بعد حجاج مارا گیا۔ عزیزان محترم چوتھے امام کا پہلا کام عبادت کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا۔ جب چوتھے امام کبھی بھی کسی کے ساتھ، یہ چوتھے امام کی سیرت کا درس ہے، کبھی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، ہمیشہ بات دلیل سے کرے۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار میں پہنچے ایک شخص نے پتھر مارا اور قرآن کی آیت پڑھی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی امام نے سے کہا یا شیخ تعال الیہ، اے بزرگ میرے قریب آؤ۔ قریب آئے۔ امام نے کہا قرآن کی آیت پڑھی ہے تم نے؟ ہاں۔ امام نے کہا تم نے قرآن سمجھا ہوا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ امام نے کہا میں بھی کچھ قرآن پڑھوں، سنو گے؟ کہتا ہے سناؤ۔ امام نے کہا کیا تم نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت پڑھی ہے؟ کہتا ہے ہاں پڑھی ہے۔ امام نے کہا اس میں لفظ جو اہل بیت آیا اس سے مراد ہم۔
خاموش ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا تم نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی ہے، وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہتا ہے پڑھیے کہ رسول اپنے جو ذی الحقوق ہے انہیں حق دے دو۔ کہا کیا پڑھیے؟ امام نے کہا اس سے مراد جو ذی الحقوق ہیں وہ ہم ہیں۔ پھر امام نے 10ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم۔ امام نے کہا جن کو خمس دینے کا حکم ہے وہ کون ہے معلوم ہے تمہیں؟ وہ ہم ہیں۔ یہ سنتا رہتا ہے۔ امام نے کہا تم نے سب سے بڑھ کر آیت لا سلکم، کوئی بھی سوال نہیں کرو سوائے مودت قربا کے۔ معلوم ہے مودت قربا کا جن کے لیے سوال کیا گیا وہ کون ہے؟ کہتا ہے نہیں جانتا۔ امام نے کہا آنکھیں کھول، وہ میں ہم۔ وہ بزرگ 3 مرتبہ کہتا ہے اے خدا میں قرآن کو اور اہل بیت کو گواہ بنا کر تیرے دروازے پر توبہ کرتا ہوں، اور کہتا ہے کہ آج تک میں نے فقط قرآن کو کتاب کی طرح پڑھا تھا، آج کوئی مجھے معلم کتاب ملا ہے۔ فضل محترم، کبھی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، ہمیشہ بات دلیل سے کریں۔ یہ امام کی سیرت تھی۔ جب بھی کوئی آتا تھا نہایت صبر کے ساتھ۔ کیا لقب ہے امام کا؟ امام کے القابات میں ایک لقب صابر، یعنی صبر کرنے والے۔ آپ صبر کریں لیکن جب جواب دیں، اور دیکھیے گا اس جملے پر، جب جواب دیں آپ لوگوں کو کتنے بھی کمزور دکھائی دیں لیکن آپ کا جواب اتنا مضبوط ہو کہ دشمن بھی سر جھکا کے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کراچی شہر میں بیٹھ کر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں نجف میں ہوتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے بھی یہاں پہ علاقے ہیں جہاں پہ شیعہ مظلوم ہیں، کمزور ہیں، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، جتنے مظلوم یزید کے دربار میں امام سجاد تھے اور جتنا ان کا دشمن مضبوط تھا، کراچی تو کیا پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے؟ بلکہ شاید میں آپ کو سوال کو اور بڑھا دوں، پوری دنیا میں کوئی شیعہ اتنے ظلم کا، اتنی بربریت کا شکار ہوگا اس انداز سے کہ اس کے بابا کا سر رکھا ہو، اس کی پپیوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہو، اس کو خود کو بھتکڑیا ہو۔ لیکن آپ سے سوال ہے، جب تمام تر لوگ موجود تھے اور تمام تر گستاخیاں ہو چکی، جب امام منبر پر جاتے ہیں دشمن کی طاقت کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی ان کی شان و شوکت؟ وہ ایک شخص جو ہتھکڑیوں میں قید ہے، جسے بیڑیاں بھی پہنائی گئی ہیں، لیکن تخت پر جا کر مولا نے ایک جملہ کہا، معلوم ہے کیا؟ کسی کے ساتھ آپ دیکھیں امام کے الفاظ پہ غور کریں، امام نے ورنہ کیا ہوتا ہے جو شخص مظلوم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے ہمدردی لیتا ہے، آؤ میری مدد کرو، آؤ دیکھو مجھے میں کمزور ہوں۔ نہیں، امام نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، نہیں جانتا میرا تعارف سن لے، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں۔ اور کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ میں فخر کرنے پر آؤں، وہ فخر کر رہا تھا کہ میں جنگ جیت گیا۔ امام نے کہا تم کس چیز پہ فخر کرو گے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فخر کیا ہوتا ہے۔ فخر کرنے کے لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، علی بن ابی طالب ہم میں سے، سیدہ طاہرہ ہم میں سے، حسن اور حسین ہم میں سے۔ عزیز محترم، یہ تمام نام لے کر مولا نے اس دربار یزید میں لوگوں کے سامنے اسلام کی 2 تصویریں پیش کر دی۔ امام نے کہا ایک میں ہوں، میں محمد کا وارث ہوں، جو تخت پر بیٹھا ہے وہ دشمن محمد کا وارث ہے۔ میں جعفر طیار کا وارث ہوں، جو تخت پر بیٹھا ہے وہ جعفر طیار کے قاتل کا وارث ہے۔ میں سیدہ کا وارث ہوں، جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اس کا وارث ہے جو قاتل سیدہ تھا۔ یہ جنگ، یعنی امام نے کربلا کے اس واقعے کو اسلام کے پہلے دن سے شروع کیا کہ کربلا کی جنگ کوئی آج کی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مار دیا۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم ہے۔ خدا کی قسم امام نے فخر کرتے کرتے، آپ کتنے
جو مجمع میں بیٹھے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں. امام نے وہاں پر آپ کو بھی یاد کیا. امام نے کہا خدا نے ہمیں علم دیا ہے, خدا نے ہمیں حلم دیا, خدا نے ہمیں شفاعت دی. کرتے کرتے امام کہتے ہیں خدا نے ہمارے محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا. تم سب کچھ کر سکتے ہو, نہ ہم سے علم چھین سکتے ہو, نہ ہم سے حلم چھین سکتے ہو, نہ مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو نکال سکتے. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم کی ذات. بار دیگر نعرہ صلوات. ٹائم بتائیے, ٹائم بتائیے, ٹائم. بہرحال وقت گزر گیا. یعنی امام نے اس کے سامنے کہا کہ جو کچھ تم نے ہم سے چھینا ہے یہ سب کچھ تم سے چھین سکتا ہے. توجہ کیجیے گا جملے پر, میں بات کو نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے نہ تم چھین سکتے ہو نہ تم سے کچھ پاورفل سمجھ سکتے. یعنی امام نے ان حالات میں بھی اپنی ظاہری کمزوری کے باوجود بھی ظالم کو شکست دی. جب پلٹ کیا ہے دعاؤں کے ذریعے سے. سیف سجادیہ کیا ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں ہم کتنی عظیم قوم ہیں کہ خدا نے ہمیں نہج البلاغہ دی تاکہ ہمارے پاس کبھی بھی علم کم نہ ہو, اور صحیف سجادیہ دی ہے تاکہ کبھی بھی ہمارے پاس معرفت میں کوئی کمی واقع نہ ہو. اب صحیف سجادیہ کی ایک ایک دعا پر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے آج, اور اس کا جواب بھی دوں گا. میں نے جتنے بھی آپ سے سوال کیے سب کے جواب بھی دیے, خالی سوال نہیں کیے. اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ باہر رہتے ہوں یا یہاں پہ رہتے ہوں, کوئی باہر سے آپ کا دوست ہے جو آپ سے ایک سوال پوچھے کہ میں نان مسلم ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ایک کتاب بتائیں, ایک بک. میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ کے پاس وقت ہے زیادہ پڑھنے کا, نہیں ہے نا, ویسے اس کے پاس بھی نہیں ہے. مجھے کوئی ایک بک بتا دیں جسے پڑھ کر مجھے اسلام کا تعارف ہو جائے. آپ اسے کون سی بک کی طرف گائیڈ کریں گے؟ جی نہج البلاغہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے, جو آپ کسی اور کو سمجھائیں گے. نہج البلاغہ اتنی آسان نہیں. نہج البلاغہ کی ایک ایک خطبے کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی استاد کے پاس جانا پڑے گا. کہ امیر المومنین نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ آپ کو واقعی, میں ایک طالب علم ہوں, 20 سال سے پڑھا رہا ہوں, لیکن کئی نہج البلاغہ کی ایسی چیز ہوتی مجھے سمجھ میں نہیں آتی, میں استاد کے پاس لے جاتا ہوں, مجھے سمجھاؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو قرآن دوں گا, واقعاً قرآن خدا کی کتاب ہے, عظیم کتاب ہے. ایک نان مسلم ہے, وہ پڑھتے پڑھتے جب سورہ توبہ پہ پہنچے گا تو کیا لکھا ہوا ہے کہ کافروں سے کیا کرو, جنگ کرو, حکم جہاد ہے. ابھی تک وہ آیا نہیں, اس کے ذہن میں پہلے سے ہی بات ڈالی گئی کہ اسلام امن کا مذہب نہیں ہے, اسلام تلوار کا مذہب ہے. وہ کہے یار دیکھو جو میں نے سنا تھا اس میں یہی تو لکھا ہے. قرآن کی کئی ایسی آیتیں جسے آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے, یقیناً اہل بیت کے محتاج ہیں. مثلا اس کے اندر غلاموں کے کنیزوں کے معاملات ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے, ہمیں اہل بیت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو کوئی نیا مسلمان کیا سمجھے گا؟ واحد ایک کتاب ہے جو بغیر کسی استاد کے آپ کسی نان مسلم کو دے کر مطمئن ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں, اس کتاب کو پورا پڑھے گا وہ مسلمان ہو جائے گا. صحیف سجادیہ نہیں ہے, وہ رسالت حقوق امام سجاد, دنیا کی واحد کتاب ہے. جب اس کتاب کو آپ کسی کو دیں گے کہ اسلام کا اگر تعارف سننا ہے تو امام زہر العابدین کی زبان سے سنو. کیا ہے اس کے اندر؟ اس رسالت حقوق کے اندر امام نے اللہ تعالیٰ سے لے کر, پڑوسی سے لے کر, ماں باپ سے لے کر آپ کے اعضاء و جوارح تک کے حقوق بتائیں کہ ان کا حق کیا ہے. جو خداوند عالم جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس کا کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو, اس کی معصیت نہ کرو. ماں باپ کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کرو, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. اعضاء و جوارح کا کیا حق ہے؟ کہ جس خالق نے تمہیں یہ نعمت دی ہے
اس کے ذریعے سے اس کے قریب جاؤ، اس سے دور نہ جاؤ۔ پڑوسی کا یہ ہے کہ حتیٰ میں نے عرض کیا نا، وہ کافر بھی مطمئن ہو جائے گا۔ اس کتاب کے اندر امام نے یہاں تک کہا ہے کہ تمہارے اوپر جو تمہارا کافر ہے اس کا کیا حق ہے۔ کہتے ہیں کافر کا یہ ہے کہ اسے دعوت اسلام دو۔ کافر کا حق یہ نہیں ہے کہ تلوار نکالو اسے قتل کر دو، نہیں۔ اب امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جتنی بھی جنگیں دیکھ لیں، علی نے کبھی بھی کسی کو اسلام کی دعوت دیے بغیر قتل نہیں کی۔ حتیٰ مسلمان جو راستے سے ہٹ گئے تھے، جنگ صفین کا موقع ہے، اکرمہ نامی ایک شخص ہے، مولا کے ساتھ کھڑا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص سے قرآن کی آیت پڑھتا آ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یتساءلون النبأ العظیم، اور علی پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکالی، اس کی گردن کو اڑا دوں۔ مولا نے کہا اس کو قتل نہیں کروں۔ کہا کیوں؟ کہ اگر یہ مارا جائے گا لوگ سب دیں گے قرآن کا قاری مارا گیا۔ کہا کہ مولا آپ اس کو قتل کریں گے؟ کہا کہ نہیں، پہلے میں اسے قرآن سمجھاؤں گا، اگر اسے قرآن سمجھ میں آ گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، ورنہ اسے میں منکر قرآن بنا کر پھر قتل کروں گا۔ مولا نے کہا اے شخص، یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھتے آ رہے ہو، توجہ فرمائیے گا، ام یتساءلون النبأ العظیم هل تدری ما المراد النبی العظیم، کیا تم جانتے ہو نبی عظیم سے کیا مراد ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کر دیا؟ کہتے ہیں ہاں۔ مولا نے کہا بتاؤ، کہتا ہے قیامت ہے۔ مولا نے کہا نہیں۔ کہتا ہے لوح محفوظ ہے۔ مولا نے کہا نہیں۔ کہتا ہے مہر نبوت ہے۔ مولا نے کہا نہیں۔ مولا نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر قرآن سے تم پوچھو کہ نبی عظیم سے کیا مراد ہے، قرآن تمہیں بتائے گا؟ کہتا ہے یا علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن بتائے؟ قرآن تو صامت ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا اگر میں قرآن سے پوچھوں اور قرآن بتائے تو مانو گے؟ یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ مولا نے اکرمہ سے کہا اکرمہ جاؤ قرآن کا نسخہ لے کے آؤ۔ اس وقت قرآن کے نسخے کی کیا صورت تھی؟ چمڑے پہ لکھا تھا، کس چیز پہ لکھا تھا، اس تمام ترباس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے اس نسخے کو اکرمہ سے کہا سینے سے لگاؤ۔ اکرمہ نے سینے سے لگایا۔ مولا نے کہا قرآن سے اشارہ کر کے کہا فاشار الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، بتاؤ کہ نبی عظیم سے کیا مراد ہے۔ علی بن ابی طالب کے اعجاز کے ساتھ، اولو الامر کے حکم کے ساتھ قرآن کے اس نسخے سے آواز آئی یا علی المراد من نبی العظیم ہوا ولایتک، اے علی جس چیز کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کر دیا اور وہ چیز نبی عظیم تھی، اس سے مراد کوئی اور چیز نہیں بلکہ آپ کی ولایت۔ تو مولا نے کہا کہ قبول کرو میری ولایت کو۔ کہتا ہے یا علی میں آپ کی ولایت کو قبول نہیں کروں گا۔ مولا نے اکرمہ سے کہا اکرمہ تلوار دو۔ اکرمہ نے تلوار دی، مولا نے اس کی گردن کو اڑایا۔ کہا اکرمہ تمہارے اور میرے درمیان یہی فرق ہے، تمہارے ہاتھوں سے مارا جاتا لوگ لکھ دیتے یہ قرآن کا قاری مارا گیا، میں نے اسے پہلے منکر قرآن ثابت کیا پھر قتل کیا۔ تو عزیزان محترم، رسالت حقوق امام سجاد وہ عظیم کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اگر آپ اسے پڑھیں تو چند گھنٹوں میں پڑھ سکتے ہیں مکمل۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، مختلف شرحیں بھی ہیں۔ اگر واقعاً کسی کا اسلام کو صحیح تعارف کروانا یہ کتاب کافی، کہ اس کے اندر نہ کسی جنگ کا ذکر ہے نہ کسی لڑائی کا ذکر ہے، اگر ذکر ہے تو حقوق کا ذکر ہے۔ وہ امام جس نے اعضاء و جوارح کے حقوق بتائے، ایک ایک چیز کا حق بتایا مولا نے۔ اگر لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا تو امام کا حق سمجھ میں نہ آیا۔ ہاں زادار وہ امام جن کا حق یہ تھا کہ انہیں باپ کا پرسہ دیا جاتا۔ چوتھے امام کی مجلس سے میرا دل ہے کہ میں ان کے مصائب کو پڑھوں، اور مجھے حکم کیا گیا کہ مصائب کو تفصیل سے پڑھیے گا۔ جو لوگ مجھے کربلا میں، نجف میں، دیگر مقامات میں سن چکے ہیں، میں مصائب تفصیل سے پڑھتا ہوں۔ اور آج میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، روتے ہوئے تھکیے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج اس امام کا مصائب ہے جو 35 برس روتے رہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں۔ عزادار و امام کا حق یہ تھا کہ امام کو باپ کا پرسہ دیا جاتا،
جیسے ہر ایک بیٹے کو دیا جاتا ہے. لیکن عزاداروں کیا کیا گیا؟ امام کے بستر کو کھینچا گیا، خیمے کو جلایا گیا. کتنی عظیم مصیبت ہے امام سجاد کی. امام حسین پہ تو آپ سب روتے ہیں نا، ان کی شہادت کے بعد بھی، ان کی شہادت سے پہلے بھی ان پہ ماتم ہوا، ان پہ گریہ ہوا. لیکن امام سجاد وہ ہیں جن پر خود امام حسین شہادت سے پہلے روئے ہیں. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین آخری وداع کے لیے پہنچتے ہیں، آخری وداع کے لیے پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام نے امام سجاد کو ہلایا اور سلام کیا. باپ کے سلام سے جیسے امام کی آنکھیں کھلی، پہلا سوال کیا، کیا بابا جب بھی آپ کو دیکھا چاچا ساتھ ہوتے تھے، علی اکبر ساتھ ہوتے تھے، آج نہ تو چچا عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں. امام نے رو کر کہا، امام نے کہا عباس مارے گئے. کہا قاسم کہاں ہے؟ کہا کہ مارے گئے. عزاداروں ایک ایک کا نام لے کر پوچھتے جاتے تھے، امام کہتے جاتے تھے مارے گئے. لیکن جیسے ہی کہا علی اکبر کا بتائیں، مولا نے کہا یہ نہیں کہا کہ مارے گئے، بلکہ بات کو بدل کے کہا سجاد یا تم رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں. عزاداروں جب یہ جملے کہے، امام نے کہا اپنی زوجہ فاطمہ بنت حسن سے، میری زوجہ مجھے عصا دو، مجھے تلوار دو. کہا کیوں؟ کہ اس لیے میں بھی بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. امام سجاد نے جب یہی کہا میں قربان ہونا چاہتا ہوں، اب امام حسین نے امام سجاد کے مصائب کو پڑھنا شروع کیا اور کہتے ہیں بیٹا سجاد، یہ جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں انہوں نے چھوٹا جہاد کیا، سجاد تمہارا جہاد سب سے بڑا ہے. امام سجاد کہتے ہیں بابا کیا قتل ہونے کے بعد بھی کوئی بڑا جہاد ہے؟ مولا کہتے ہیں ہاں بیٹا ہاں. کہا کیا؟ کہا آپ کو ماں بہنوں کے ساتھ کوفہ اور شام جانا ہے. سنیں گے جملہ؟ مولا کہتے ہیں سجاد جب بھی کسی بھائی کے سامنے بہن کو تماچا پڑتا ہے، بھائی کہتا ہے کاش میں مر جاتا. جب بھی کسی بیٹے کے سامنے ماں کی رضا چھن. سجاد آپ کا امتحان بہت سخت ہے سجاد. امام نے امام سجاد کو سینے سے لگایا، آثار امامت کو سپرد کیا. عزادارو کتنی غربت ہے میرے مولا کی. ہر امام سے مسئلہ پوچھا گیا، ہر امام نے جواب دیا، لیکن میرا غریب امام کتنا غریب ہے جس سے امامت کا پہلا سوال پپی زینب نے یہ کیا تھا، بیٹا سجاد بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر جائیں. میرا غیرت مند امام کہتا ہے پپی اماں خیموں سے باہر چلی جائیں. عزادارو جب شام غریبہ کی روایت آتی ہے نا، بی بی فاطمۃ الکبریٰ ایک جملہ کہتی ہے میں نے شام غریبہ میں عجیب انداز دیکھا. مسلمانوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایک سے ایک بڑھ کر تلوار تھی. کرتے کیا تھے؟ بی بی کہتی ہیں آ کر خیموں میں ہم پہ ظلم کرتے تھے، آگ لگا چکے. میں نے دیکھا کسی بچی کے کانوں سے لہو بہتا تھا، کسی بی بی کے سر سے لہو بہتا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک شقی ابن شقی نے میری کمر پر تازیہ نہ مارا. بی بی کہتی ہے میں منہ کے بل زمین پر گری. جب میری آنکھ کھلی میں نے کیا دیکھا؟ میرا بھیا سجاد زمین کربلا پر تڑپ تڑپ کے کہتا تھا ہائے میرا غریب بابا. بی بی کہتی ہے میں نے جیسے آنکھیں کھولی میں نے دیکھا میرے سر سے لہو ٹپک رہا ہے. میں نے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھا، میرے سر پہ چادر نہیں تھی. بی بی کہتی ہے میں نے پپی سے کہا یا امتی حل عندک الخرقہ، اے پپی اماں کوئی کپڑا ہے مجھے دے دو میں اپنا سر ڈھانپ لوں، میرا بھائی مجھے ننگے سر نہ دیکھ لے. عزادارو بی بی کہتی ہے میری پپی رو کے کہتی ہے فاطمہ افتح عینیک، فاطمہ آنکھیں کھولو مجھے دیکھو میری چادر بھی لٹ چکی. رونے والوں امام سجاد کے مصائب کا آغاز ہوا. کربلا سے بابا کے جنازے سے گزر گئے. میں نے آپ کی تمام تر چیزوں کو چھوڑا، کوفہ پہنچے. کوفہ میں جب امام پہنچے امام نے کیا دیکھا؟ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، امام حسین کا سر تر زمین پہ تھا. پپی زینب نے ایک سوال کیا تھا سجاد یہ وہی کوفہ ہے جہاں میں بابا کی زندگی میں آئی تھی، آج آپ کے ساتھ جا رہی ہوں. مولا کہتے ہیں پپی اماں یہ
آپ کی قسمت کہ بابا کی دادا کی زندگی میں آئی تھی، بازار کو بند کرا دیا گیا تھا، آج بازاروں کو سجایا گیا۔ ہاں آزادارو، کوفہ سے ہوتا ہوا قافلہ شام میں پہنچا۔ کیا گزری شام میں سید سجاد پر۔ میں کسی ذاکر کی ذاکری نہیں، اپنے الفاظ نہیں کرتا۔ جب مولا پلٹ کے آ جاتے ہیں، بار بار لوگ پوچھتے مولا سب سے بڑھ کر مصیبت کہاں پہنچی؟ مولا نہیں کہتے کربلا، نہیں کہتے اکبر کے جنازے پر، نہیں کہتے بابا کے جنازے پر، ایک جملہ کہتے ہیں کیا؟ الشام الشام الشام۔ ایک مولا کا صحابی ہے جس کا نام ہے نعمان ابن منظر مدائنی، وہ کہتا ہے مولا جو بار بار کہتے ہو الشام الشام، مولا آخر شام میں ہوا کیا تھا؟ مولا کہتے ہیں نعمان کیوں پوچھتے ہو؟ نعمان کہتا ہے مولا اس لیے پوچھتا ہوں آپ کے بعد آپ کے شیعوں کو بتاؤں کہ شام میں کیا ہوا تھا، مولا تاکہ سن کے خود بھی رہوں دوسروں کو بھی رلاؤں۔ مولا کہتے ہیں نعمان سننا چاہتے تو سنو، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ لوگ ہمیں شام کے بازاروں میں چلاتے تھے۔ نعمان دائیں جانب تلواریں لے کے لوگ چلتے تھے، بائیں جانب نیزے کی انیاں ہوتی تھی۔ نعمان کوئی بچوں کو نیزوں کی انی مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا۔ نعمان بچے تڑپ کے روتے تھے، مائیں بچوں کو دیکھ کے روتی تھی۔ نعمان کہتے ہیں مولا اور کیا ہوا تھا؟ مولا کہتے ہیں نعمان لوگ گھروں کی چھتوں پر موجود تھے، کوئی ہم پہ پتھر پھینکتا تھا، کوئی گرم پانی ڈالتا تھا، نعمان کوئی آگ کے شعلے پھینکتا تھا۔ نعمان تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے مولا کیا ہوتا تھا؟ مولا کہتے ہیں نعمان ہمارے ہاتھ پسے گردن بندے ہوتے تھے، نعمان ایک آگ کا شعلہ میرے سر پر گرا۔ عزادارو اللہ تعالیٰ آپ کے رونے کو قبول فرمائے۔ نعمان تڑپ تڑپ کے روتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ نعمان کہتے ہیں مولا آگے بتاؤ۔ مولا کہتے ہیں نعمان شام میں ایک سے بڑھ کر ایک گلی ہمارے لیے سخت تھی، لیکن نعمان ایک ایسا چوک تھا جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ نعمان کہتے ہیں مولا کیا؟ مولا کہتے ہیں نعمان اس چوک پر غلاموں کو اور کنیزوں کو لایا جاتا تھا۔ نعمان ہمیں اس چوک پہ لایا گیا، لیکن نعمان ایک ملعون نے میری چھوٹی بہن کی طرف اشارہ کیا، نعمان میری بہن تڑپ کے رہ گئی۔ رونے والوں نعمان تڑپ کے روتا ہے جیسے آپ رو رہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ خدا آپ کو کربلا کی زیارت پہ بار بار لے جائے۔ نعمان کہتے ہیں مولا آگے بتاؤ۔ مولا کہتے ہیں نعمان ہم سید تھے، لوگ ہمیں صدقے کی کھجوریں دیتے تھے، ہمیں پانی دیتے تھے۔ نعمان کہتا ہے مولا اور بتاؤ۔ مولا کہتے ہیں نعمان ہمیں ایسا زندان دیا گیا جس میں چھت نہیں تھی، نعمان جب دن میں سورج آتا تھا بچے تڑپتے تھے، مائیں سینے سے لگاتی تھی۔ نعمان کہتا ہے مولا آگے بتاؤ۔ مولا کہتے ہیں نعمان ایک یہودیوں کا محلہ تھا جہاں پہ ہمیں گزارا گیا، اور آگے بڑھ کر ایک منادی ندا دیتا تھا انہیں پتھر مارو، یہ علی کی بیٹیاں ہے۔ نعمان لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کر لکڑیاں لے کر آئے اور کہتے آئے این بنات علی، علی کی بیٹیاں کہاں ہے؟ عزادارو آیت اللہ یارشاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ لوگ کہتے ہیں علی کی بیٹیاں کہاں ہے، عباس کی بہن آگے بڑھ کے کہتی ہے انا بنت علی، جس کو مارنا ہے مجھے مارو، میں علی کی بیٹی ہوں۔ زینب کلثوم بنات نبی، زینب کلثوم کو نہیں مارو، یہ تو نبی کی بیٹیاں ہے۔ عزادارو نعمان روتا جاتا ہے، چند دقیقے آپ کی زحمتیں تمام۔ نعمان روتا جاتا ہے، کہتا ہے مولا اور بتاؤ۔ مولا کہتے ہیں نعمان میں شام کے ہر مصائب کو بھول سکتا ہوں لیکن ایک مصیبت نہیں بھول سکتا۔ مولا کہ نعمان کہتا ہے کون سی؟ مولا کہتے ہیں میری ایک 4 سال کی بہن تھی جو مجھ سے کہتی تھی سجاد ہم وطن کو کب جائیں گے؟ نصر نعمان میں نے اس کا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اسے شام میں سلا دیا۔ عزادارو شام کے زندان سے جب امام کی رہائی کا وقت آیا، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، 2 منٹ کی زحمت ہے۔ نعمان کی مصیبت آپ نے سن لی کہ امام نے نعمان کو شام کے بارے میں کیا بتایا۔ جب امام کی رہائی ہوئی نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی رہائی آسان تھی؟ امام سے کہا ہوگا تم نے ہتھکڑیاں اتار دو، اپنی بیڑیاں اتار دو، اپنا توق اتار دو، نہیں، عزادارو لوہار کو بلایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ امام کی ہتھکڑیوں کو کاٹا جائے، امام کی بیڑیوں کو کاٹا جائے، امام کے گلے کے توق کو کاٹا جائے۔ جب لوہار آیا نا، لوہار نے امام کی ہتھکڑیوں کو کاٹا،
لوہار تڑپ کے رہ گیا، امام کی بیڑیوں کو کاٹا، لوہار تڑپ کے رہ گیا۔ جب توق کی باری آئی نا، لوہار کبھی امام کی گردن کو دیکھتا تھا، کبھی توق کو دیکھتا تھا۔ امام نے کہا لوہار تو لوہار ہے، میری گردن کے توق کو کیوں نہیں کاٹتا؟ وہ کہتا ہے لوہار ہوں لیکن میں سنگدل نہیں ہوں، لوہار ہوں لیکن میں وہ ظالم نہیں ہوں۔ امام نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے یہ جو توق آپ کو مسلمانوں نے پہنائی ہے، اس کی جو سلاخیں ہیں آپ کی گردن میں پیوستہ ہو چکی ہیں، میں جب کاٹوں گا مجھے لگتا ہے آپ کی گردن الگ ہو جائے گی۔ رونے والوں مجھے نہیں معلوم اس توق کے کٹتے ہوئے دیکھ کر زینب کبریٰ کتنا روئی، زینب کبریٰ کتنا روئی، ام لیلہ کتنا روئی، ام رباب کتنا روئی، کتنی مرتبہ میرے امام پہ غشی تاری ہوئی۔ بس مجھے ایک روایت ملتی ہے، جب توق کٹ گیا 35 برس گزر گئے، امام باقر نے بابا کو شہادت کے وقت غسل دینا شروع کیا، امام باقر نے رونا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہ کیسے نہ رہوں، 35 برس گزر گئے ابھی تک اس توق کا نشان باقی ہے، اے میرا غریب بابا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا